السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت میں آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس پروگرام میں بیٹھے تھے، یقینی طور پر آج 5 فروری ہے۔ 5 فروری ہر سال جو ہے یوم کشمیر کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یقینی طور پہ کشمیر کا جو ایک جنگ ہے یہ سمجھ لیں، یا ایک مدعا ہے یا ایک کیس ہے، وہ گزشتہ 77 برس، پاکستان کو 78 برس ہو چکے، لیکن 77 برس کشمیر کی جدوجہد کو ہو چکے ہیں۔ 1948 عیسوی سے جو ہندوستان نے پاکستان کے آزاد کشمیر پہ جو حملہ کر کے اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کا جو حصہ قبضہ کیا تھا، تاحال آج تک وہ جو جنگ ہے پاکستان ہندوستان کے درمیان چل رہی ہے۔ کیس گو کے چلا گیا اقوام متحدہ میں، لیکن اقوام متحدہ میں بھی جو کیس گیا، وہ کیس بھی جو ہے آج تک حق خود ارادیت کے مسئلے پہ جو ہے وہ تک چل رہا ہے، اور جو سپر پاورز ہیں، جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں، ان کے نزدیک کشمیر کا معاملہ اتنا زیادہ حساس ہونے کے باوجود وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ گو کہ اس کشمیر کے ہی مدعے پہ پاکستان سے 3 سے 4 جنگیں ہندوستان سے ہو چکی ہیں، اسی کشمیر کے مدعے پہ لے کر دہشت گردی کی کارروائیاں، چاہے وہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کی آزاد کشمیر میں کرائے یا پاکستان کی جانب سے کچھ مجاہدین جو تھے کارروائی کرتے تھے، تو یقینی طور پہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و بربریت ہے، وہ ظلم و بربریت کی وجہ سے وہ لازمی سی بات ہے، کشمیر جو ہے ایک طریقے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے جہنم بن چکا ہے۔ آئے دن کی شہادت، ان کی خواتین، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں، بنا کسی کیس کے جو ہے وہ پابند سلاسل کرنا جیل کے اندر، اور طویل عرصے تک جو ہے ان کو ٹارچر کرنا، یہ وہ ذہنی اذیت ہے جس کی وجہ سے آج بھی کشمیر، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ ایک جو چنگاری ہے وہ سلگ رہی ہے۔ اب وہ چنگاری بارہا سلگتی رہتی ہے، اور پھر ہندوستان کی فوج جو بربریت کا مظاہرہ کرتی ہے، دنیا اس کی طرف توجہ نہیں دیتی، لیکن دنیا کو یقینی طور پہ ہندوستان سے مفاد وابستہ ہیں، ان کے تجارتی مفاد ہیں، ان کے معاشی مفاد ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہندوستان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھاتے۔ لیکن وہی ہندوستان آج بلوچستان کو بھی جو ہے وہ دوسرا کشمیر بنانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ جس طرح کہ پاکستان میں کے پی کے میں افغانستان کی جانب سے ٹی ٹی پی کی جو مداخلت ہے یا داعش کی مداخلت ہے، اسی طرح بلوچستان میں ہم بی ایل اے، بی ایل ایف اور دیگر جو کارروائی کرتے ہیں، دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہیں، اس کے یقینی طور پر ہم بھی اور آپ واقف ہیں۔ ابھی حالیہ کا واقعہ ہے کہ جناب 31 جنوری کو جس طرح کے بلوچستان کے 10 سے 12 شہروں پہ یکمشت حملہ ہوا، اور اس میں جو ایک کارروائی ہوئی، اس میں یقینی طور پہ 36 بے گناہ خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ 22 جوان ہمارے وہ شہید ہوئے۔ 216 دہشت گردوں کو اب تک جو ہے کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں ان کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ہندوستان کی مداخلت کی وجہ سے یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں؟ کیا بلوچستان کے عوام، بلوچستان کے باسی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں، یا وہ کیوں سپورٹ کرتے ہیں ان دہشت گردوں کی؟ یہ دہشت گرد جب آتے ہیں تو یقینی طور پر ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون اجنبی ہے اور کون اپنا ہے، لیکن پھر بھی یہ کارروائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ 10 شہروں پہ یکمشت کارروائی ہمارے انٹیلیجنس کی ناکامی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں کہ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ 10 سے 12 شہروں پہ بیک وقت حملہ ہوا۔ ہم آج اسی کو موضوع گفتگو بنائیں گے، یوم کشمیر کو، بلوچستان میں دہشت گردی پہ، اور پاکستان کی معاشی حالات پہ بھی کچھ گفتگو کر لیں گے۔ آج جن اکلوتے مہمان نے جو اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے، ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، باقی پھر ہم کال پہ بھی مختلف مہمانوں کو جو ہے لیتے رہیں گے۔ پہلے جو میرے مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں۔ یہ دارالخان اچکزئی صاحب ہیں، یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری عرف عام میں FPCCI کے سابق صدر بھی ہیں، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ان کے کردار جو ہے بلوچستان میں وہ کافی سے زیادہ ممتاز بھی ہے۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ دارالخان صاحب، بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لے کر۔ بہت مہربانی بلال صاحب آپ کا، اور اسٹوڈیو میں بیٹھے آپ کے کارکن اور ہمیں سننے والے سب کو میرا سلام۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے اور ہسپتال سے فارغ ہوئے اور میری دعوت پر یہاں آ گئے، اس کے لیے تو خاص طور پر آپ کا شکریہ۔ الحمدللہ ٹھیک۔ دارالخان صاحب، پہلے ہم آ جاتے ہیں، چل تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج 5 فروری یوم کشمیر ہے۔ کشمیر پہ ایز ایک عوام کے، ایک تاجر کے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بلال صاحب میرے خیال میں ہم دعا کریں گے ان شہداء کو جو آج تک، جو آپ نے 77 سال اس کی ہسٹری بتائی کہ وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں
کشمیر کی آزادی کے آزادی کے لیے، اور ساتھ میں آپ نے جوڑا ہندوستان کو بلوچستان میں بدامنی پھیلانے پہ جو پچھلے دنوں 31 جنوری کو واقعہ ہوا، ان سب شہداء کو، ان سب مظلوموں کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کو جنت نصیب آمین، کرے، آمین، اللہ پاک ان سب کی مغفرت آمین، کرے، اور اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے خطہ اس طرح کے بدامنیوں سے جو ہے وہ دور رکھے۔ بے شک، ہم یہ بات کریں کہ ہندوستان جو ہے وہ اس نے نہ صرف 78 سال سے کشمیر کو یرغمال بنائے رکھا ہے، اقوام متحدہ کے قوانین جو قراردادیں موجود ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے خود اس کا ذکر کیا کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں، اور طاقتور کون ہے؟ طاقتور ہندوستان ہے۔ حالانکہ پاکستان بننے کے وقت پاکستان ہندوستان سے بہت زیادہ طاقتور تھا۔ طاقتور مینز معاشی طاقت، ہماری معاشی طاقت ہندوستان سے کہیں گنا زیادہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری معاشی طاقت کمزور ہوتی گئی، ہندوستان معاشی طور پہ طاقتور بن گیا، اور اس طاقت کی وجہ سے دنیا اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر وہ پریشر نہیں ڈال رہی کہ جو اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ڈالنا چاہیے تھا۔ ستم ظریفی تو یہ کہ 2019 میں انہوں نے جو ہے وہ قوانین بھی توڑ دیے جو اس سے پہلے جو ہے وہ کشمیریوں کو حاصل تھے، جو کشمیریوں کے لیے قوانین بنائے گئے تھے انہوں نے وہ قوانین بھی توڑ دیے 2019 میں۔ تو اب اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اقوام متحدہ خاموش ہے۔ اقوام متحدہ اور مسلم امہ کو اس میں جو ہے وہ بھی اپنا کوئی کردار آج تک انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بالکل میرے خیال میں یہ ہم سب کی غفلت ہے۔ ہم مطلب پاکستان اس وقت شروع سے لے کے آج تک فلسطین کے معاملے میں جو ہے وہ اتنا ڈٹ کے کڑا ہے کہ انہوں نے اپنے معاشی جو اس وقت ہمارا حال ہے اس میں یہ شامل ہے کہ ہم نے جو اسلامی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم رکھا ہے اس میں ہم نے معاشی طور پہ نقصانات اٹھائے ہیں، لیکن ان نقصانات اٹھانے کے باوجود ہم اپنے موقف پہ جو ہے وہ ڈٹے رہے ہیں، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ بالکل بالکل۔ اب میں یہ کہوں کہ کشمیر کا جو سلگتا وہ ایک ایشو ہے، تو کیا کشمیر کو مطلب یہ کہ پاکستان سے تو آزاد کشمیر کو ہندوستان آزاد نہیں کروا سکا اور نہ کروا سکے گا انشاءاللہ تعالی، اور مقبوضہ کشمیر بھی انشاءاللہ ایک دن پاکستان بنے گا، تو کیا ہندوستان پاکستان کو مطلب یہ کہ ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان میں جو دہشت گردی کی کارروائی کر رہا ہے، یا افغانستان کے تھرو ٹی ٹی پی اور دیگر لوگوں سے جو کارروائیاں کر رہا ہے، تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مقامی لوگ ان کے ساتھ ہیں، یا مقامی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یا خوف کی وجہ سے وہ خاموش رہتے ہیں؟ دیکھیں بلال صاحب، بلوچستان کا مسئلہ، بلوچستان اس وقت بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے۔ بے شک بلوچستان کا مسئلہ ایک نہیں ہے، بلوچستان کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے اپنے وسائل ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان کو اپنے وسائل نے جو ہے وہ اتنا بدنام کر رکھا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی نظریں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو بلوچستان کے حکمران ہیں ان حکمرانوں کو ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ ہے روزگار کا مسئلہ۔ آپ نے اگر وہاں پہ لوگوں کو روزگار نہیں دیا ہے تو میرے خیال میں پھر لوگوں کے لیے جو ہے وہ مجبوراً کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ وہ راستہ جو ہے وہ کوئی آپ کا دشمن موقع ضائع نہیں ہونے دے گا کہ وہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے مدد کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لیں، ہمارے حکمران اس کو سنجیدگی سے لیں، اور اس سنجیدہ مسئلے کو وہاں کے جو معززین ہیں ان سے لیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے وہاں پہ بجائے اپنے جو علاقے کے جو صدیوں سے آئے ہمارے آبا و اجداد سے جو ہمارے بزرگ تھے، جو بزرگوں کے نشین درنشین تھے، ان کو ہم نے جو ہے وہ سائیڈ پہ کر کے ان لوگوں کو آگے لایا جنہوں نے کالے شیشے جو ہے وہ لگا کے وہاں پہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، تو ان کے رحم و کرم پہ ہم نے بلوچستان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب نہیں، یہ کس کا قصور ہے؟ یہ حکومت کا، اس میں نہیں تو میرا خیال ہے بلوچستان میں تو تقریباً آپ سمجھیے کہ گورنر بھی جو ہے وہ سردار رہے، مینگل بھی رہے، بگٹی بھی رہے، مری بھی رہے، سارے لوگ رہے نا، تو کیا انہیں اپنے صوبے کے لوگوں کی یہ محرومی نظر نہیں آئی؟
دیکھیں اس میں جو ہے وہ برابر کے شریک ہیں. اس میں ہمارے جو سردار نواب ہے وہ بھی اس میں شریک ہے, یہ نہیں کہ نہیں شریک, لیکن ان کا کردار کتنا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے وہ یہ تو صرف نہیں ہے کہ ہم سرداروں کے اوپر چھوڑ دیں, آپ لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں, آپ حکومتی مراد دے سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑا زبردست اسکیم 3-4 دن پہلے اناؤنس کیا. بجلی کا ریٹ کم کیا, جی انٹرسٹ ریٹ کم کیا, جی, اور انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کیا, انٹرسٹ ریٹ تو وہی ہے. اچھا فیسلٹیٹ جو تھے نا, جو ریفائننسنگ اور ایکسپورٹ ریفائننسنگ جو ہے وہ دیا ہے. آپ پتہ کر لیں اس میں بلوچستان کا کتنا حصہ ہے. جب آپ بلوچستان کے ٹریڈر کو بھی وہ مراد دیں گے جو لاہور کے کسی ٹریڈر کو حاصل ہے, فیصل آباد والے نہیں, تو یہ بلوچستان کے تاجروں کو نہیں ہے, نہیں میرا خیال ہے آل آؤٹ پاکستان ہے. آل آؤٹ پاکستان ہے. لکھنے میں آل آؤٹ پاکستان کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کرنے میں آل آؤٹ پاکستان نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے بینکوں سے کہا ہے کہ آپ ان کو لوگوں کو قرضے دیں, لیکن بینکوں نے اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلوچستان ہمارا ریڈ زون ہے, ہم اس ایریا میں 1 روپے انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. گڈ, مطلب کہ وہ چاہتے ہیں ریکوری نہیں ہوگی. ریکوری نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اب جب آپ یہ کہیں گے کہ ریکوری نہیں ہوگی, بلوچستان میں آپ ریفائننس, ایکسپورٹ ریفائننس نہیں کریں, تو بلوچستان کا تو تاجر جو ہے وہ محرومی کا شکار ہوگا. ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں اناؤنس ہوا ہے بسنت کا تہوار. آپ کے خیال میں اس میں جو ہے وہ کتنے لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا؟ بالکل. اور بلکہ میں نے یہ سنا کہ پشاور سے لوگ آ رہے ہیں, وہاں پشاور سے آئے ہوں گے, باہر سے آئے ہوں گے, جو وہاں چیزیں فروخت کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ایک بزنس ایکٹیویٹی اتنی بڑی بڑھ گئی کہ اس کا جو ہے وہ ایک حساب نہیں ہے. آپ اگر مجھے جو ہے وہ 5 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کے لیے سپورٹ کرتے ہیں تو میرے اس 5 لاکھ روپے سے 4 لوگوں کو جو ہے وہ روزگار ملے گا, اور پھر ایک اور بندے کو جو ہے وہ 20 لاکھ روپے دو. آپ اس طرح سے جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو روزگار تو دیں. آپ نے جو ہے وہ اگر روزگار چھینا ہے تو روزگار کے بدلے میں جو ہے وہ روزگار دیں. اس وقت بلوچستان میں آپ کا لیگل ٹریڈ جو ہے وہ پچھلے 4 مہینے سے مکمل طور پہ رکا ہوا ہے. اب 4 مہینے آپ کا لیگل ٹریڈ رکا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انلیگل ہوگا. انلیگل ٹریڈ تو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا, لیکن انلیگل ٹریڈ جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے. بلوچستان ٹریڈنگ پروونس ہے, بلوچستان میں انڈسٹری نہیں ہے. ہب سٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ کراچی سے قریب ہونے کی وجہ سے ہے. اس میں زیادہ تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کراچی والوں کی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. جی بالکل پتہ ہے, ہب انڈسٹریل ایریا, وہ جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ اس کو ہم کراچی گنتے ہیں, وہ بلوچستان نہیں گنتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ دیکھیں گے تو اس میں پورا بلوچستان جو ہے, سوائے اس کے کوئٹہ میں ایک چھوٹا سا انڈسٹریل ایریا ہے, اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ حکومت بلوچستان ان لوگوں کی محرومیوں کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے ہم نے بارہا جو مطالبہ کیا ہے کہ بلوچستان کے جو ریئل بزنس مین ہیں ان کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ بٹا کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک جرگہ کرے. ہم جرگے کے پابند ہوتے ہیں, پھر اس جرگے کے مطابق ہم آپ کو بے روزگاری ختم کرنے کے بہت سارے جو ہے وہ طریقے بتا سکیں گے. طارق خان صاحب, یہاں پر تھوڑی سی میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. اگر گوادر کا منصوبہ حکومت نے بنایا تو گوادر کا منصوبہ ہے یا سندک کا منصوبہ ہے, تو ان منصوبوں کو تو بلوچستان کی ترقی کے لیے بنایا گیا نا. لیکن وہ عناصر جو دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا کے ان منصوبوں کو ناکام کر رہے ہیں, تو اس میں وفاق کا تو کوئی قصور نہیں ہے. بلال بھائی, مجھے آپ یہ آج کا پروگرام اس کے لیے بہت ناکافی ہوگا کہ ہم اس بات پہ بات کریں کہ سندھ سے بلوچستان کے لوگوں کو کتنا روزگار مل رہا ہے, یا اس وقت تک گوادر میں کتنا لوگوں کو جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو روزگار ملا ہے. یہ بہت وسیع سبجیکٹ ہے. ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے جو ہے وہ اس وقت نہیں, میں تو آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں منصوبے, اس کے علاوہ اور بھی دیگر منصوبے, یہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بنائے ہیں نا وفاق نے بلوچستان کی ترقی کے لیے بنائے. تو سندھ سے بلوچستان کو 25% مل رہا ہے انہیں, 25% کا تو شیئر ہے صوبائی کا. نہ ہمیں اس کا کوئی روزگار ملا ہے, نہ ہمیں. بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان گورنمنٹ کو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کوئی 10 ارب روپیہ دے رہے ہیں, 2 ارب روپیہ دے رہے ہیں, تو وہ جو ہے وہ پھر اپنے جو ہے وہ خرچوں پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. لوگوں کو روزگار تو نہیں ملا. ملا تو نہیں. اس میں تو چوٹیلی طور پہ آپ کے اپنے سردار انوالو ہوئے نا کہ دے آر
रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने अपने लोगों के रोजगार क्यों नहीं दिया? नहीं, इसमें सरदार इन्वॉल्व नहीं, इसमें सरकार इन्वॉल्व है। सरकार भी तो सरदारों की ही है ना। नहीं, सरकार जो है वो सरकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के दे। सरदार जो है वो सूबे के जो दूसरे सूबों के जो ताजरों को मरात हासिल है वो यहाँ पे दे। बैंकों को पाबंद करे कि वो लोगों को जो है वो रोजगार दे। और इसी तरह से जो है वो जो भी हुकूमती मरात है, बॉर्डर मार्केट्स बनाए, 5 बॉर्डर मार्केट जो है वो नोटिफाइड है। उन 5 बॉर्डर मार्केट्स के एसआरओज भी मौजूद है, लेकिन अभी तक किसी भी बॉर्डर मार्केट का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। चमन में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाया गया है 100 एकड़ के ऊपर, उसको अभी तक फंक्शनल होने में जो है वो हुकूमती नोटिफिकेशंस का जो है वो इंतजार है। उसके साथ जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन 900 एकड़ के ऊपर जो है वो बना हुआ है, लेकिन उस 900 एकड़ जमीन पे जो है वो आज तक गवर्नमेंट का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें शामिल नहीं हुआ है। अमन अमान ना, तो अमन अमान की वजह से नहीं हो रहा ना। वो इकोनॉमिक जोन जो है वो कामयाब इकोनॉमिक दहशतगर्दी की वजह से नहीं हो रहा ना। जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज देंगे तो लोग खुद ब खुद उसमें शामिल होंगे। मैं आपको एक छोटे से मिसाल दूं, अगर आप वक्फे पे जा रहे हैं तो वक्फे पे जा रहा हूं मैं थोड़ा सा, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, और मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा एक वक्फा लूंगा। वक्फे के बाद जो है दारूखाना चकजई साहब जो है बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी दरमियान में हमारे साथ जो इस वक्त जो है वो ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन आबदी साहब भी तशरीफ ले आए हैं। तो वक्फे के बाद हम उनके भी आपसे तारीफ कराएंगे। यहाँ पे छोटा सा वक्फा लूंगा, उसके बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्त में हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल दारू खान साहब की जो गुफ्तगू सुन रहे थे, यकीनी तौर पे मेरा तो मूड नहीं हो रहा था कि मैं वक्फे पे जाऊं। जो वो बातें कर रहे थे वो यकीनी तौर पे वो बातें कर रहे थे जो कि ग्रास रूट लेवल की बातें हैं, जिसमें कि यकीनी तौर पे हमारे थिंक टैंक के हमारे जो अपने पॉलिसी साज हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि वो इन जैसी शख्सियात या जो ग्रास रूट लेवल के लोग हैं उनसे मुशावरत क्यों नहीं करते, उनकी बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसी दरमियान में हमें हमारे दूसरे मेहमान जनाब ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन आबदी साहब जो दफाई तज़किया हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। सर बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल मेट्रो वन का भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरी बात, मेरे साथ लाइन पे मौजूद है मोहम्मद फारूक साहब भी हैं जो जमात इस्लामी के एमपी हैं, वो भी मेरे साथ जो है फोन लाइन पे मौजूद हैं। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे ख्याल है कि पहले जो है तो थोड़ा सा हम अपना मोहम्मद फारूक साहब से बात कर लें, तो फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी, बस आपसे ये पूछा दीजिए कि यौम कश्मीर आप मना रहे हैं 5 फरवरी, ये कब तक मनाते रहेंगे? जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता और जब तक वो तसल्लुत जो इंडिया ने दहशतगर्दी उन पे तसल्लुत की हुई है, जबरी जो है वो वहाँ फौज उतारी हुई है, और कश्मीर के कश्मीरियों की हक खुद इदारियत को जो है वो उन्होंने पामाल किया हुआ है। तो हक जो है वो जो जिनके साथ वो चाहते हैं शामिल हो जाना, उनके साथ चार्टर के मुताबिक, यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो है तो भाई बात ये है कि क्या हम सिर्फ दिन मनाते रहेंगे और सिर्फ एहतजाज करते रहेंगे? मतलब कि आज 77-78 बरस हो गए और आज हम सिर्फ 5 फरवरी को जो है वो आम तातील समझ के जो है 5 फरवरी को गुजार देते हैं, चंद रैलियां निकाल लेते हैं, बातें कर लेते हैं, 6 फरवरी को हम भूल जाते हैं। नहीं तो, देखिए खाली इतना नहीं तो है, इसमें तो हुकूमत के साथ साथ वो सियासी जमात भी जो है जिम्मेदार हैं, जो कि इन तमाम चीजों को नुमाइशी तौर पे ले रही हैं। मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि हम कब तक मनाते रहेंगे? नहीं बिलाल भाई, ऐसा नहीं है। देखें, इस कश्मीर कॉज के पीछे कश्मीरियों की बहुत बड़ी कुर्बानी है बिल्कुल, यानी उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने अपने कारोबार को किया है, और उन्होंने इंडिया के जुल्म सितम को और इस रियासती दहशतगर्दी को एक्सपोज किया है। और पाकिस्तान का काम तो ज़ाहिर यही है कि उनकी हम इखलाकी सियासी सपोर्ट करते हैं। सर, उनसे उनको फायदा क्या पहुंच रहा है? क्या उनकी शहादतें खत्म हो गई? क्या उनके कैदी जेल से रिहा हो गए? नहीं, देखें, कोई भी काम ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर जिसका जो है वो कोई जो है फायदा नहीं होता। उसका बिल्कुल फायदा है, प्रेशर है इंडिया को। देखें इस वक्त जो इंडिया की सूरत हाल है, इन सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है वो तन्हाई का शिकार है। और मैं समझता हूँ कि
قانونی طور پہ جو ہے وہ پاکستان کو، اور ظاہر ہے ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے. فاروق بھائی یہ ہم لوگ پاکستانی کی بڑی خوش فہمی ہے کہ فلاں وہ کنارہ ہو گیا، وہ فلاں. یورپی یونین نے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کیا، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے 50% سے 18% ان پہ جو ہے ٹیرف کر دیا، جو آپ سے 1% کم ہے، آپ 19% پہ ہیں. تو کیسے کنارہ ہو گیا انڈیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہمارے مسلم ممالک بھی، چاہے وہ مطلب کہ غیر مسلم ہو یا مسلم ممالک، وہ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں کہ 77-78 برس میں آج تک ہم صرف دن منا رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو زمینی حقائق ہیں وہ اس سے بالکل الگ ہیں. یہ صحیح ہے کہ انڈیا کی پوزیشن ہم سے مستحکم تھی. انڈیا جو ہے وہ ہم سے بڑا ملک ہے، انڈیا کی اکانومی بھی ہم سے بڑی ہے، آئی ٹی میں وہ ہم سے آگے نکل گیا ہے. لیکن دیکھیں سیاسی طور پر، دفاعی طور پر ہمیں ایج حاصل ہے اس وقت، اور ہم اس وقت جو ہے وہ اس سے آگے ہیں، اور دنیا میں ہم جو ہے وہ ریکگنائز کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی ایک ملک ہے نا، ہم بالکل مائنس تو نہیں کر رہے کسی چیز کو، لیکن جو یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہے جناب دارو خان اچکزئی صاحب ہیں. یہ سابق سینیٹر ہیں فیڈریشن آف پاکستان انڈسٹری یعنی کہ PCCI کے، اور بریگیڈیئر سید قرار حسین عابدی جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہے، وہ بھی موجود ہیں. تو آپ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں 2 منٹ کے لیے. میں ذرا اپنا قرار صاحب سے پوچھ لوں، پھر اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں ہم جناب دارو خان صاحب کے. قرار صاحب، کشمیر اور بلوچستان ایک ہی دشمن کی کڑی ہے. کشمیر پہ بھی قبضہ جو ہے بھارتی فوج نے کیا ہوا ہے، اور بلوچستان میں بھی انٹرفیرنس وہ ہندوستان ہے، اور اب اسرائیل بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا ہے. تو ہماری کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، حکمت عملی ہماری کشمیر کے اوپر تو واضح ہے. مرحوم و مغفور جب قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شہر آ گیا. اچھا، پاکستان نے کوشش بھی کیا، ماشاءاللہ آپ کا اس فیلڈ میں بہت تجربہ ہے، آپ کو بہت نالج ہے. پاکستان نے 65 میں بھی کوشش کی، اس کے بعد بھی 48 میں بھی جو آپ کو پتہ ہے کشمیر آزاد ہوا، تو یہ پاکستان کی کوششوں سے ہی آزاد ہوا تھا. ادروائز تو راجہ ہری سنگھ اس پوری کی پوری کو آپ کے گلگت بلتستان سمیت انڈیا کے حوالے. اچھا، اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے قبائلی لوگ جو قبائلی جو ہمارے ہیں فاٹا کے اور دوسری جگہ، یہ ہمارے سپاہی تھے، ہمارے ساتھ تھے. سب سے پہلے انہوں نے آرمی کا ساتھ دیا، جو ہم نے بالکل ایسے. اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے طور پہ انہوں نے وہ سارا کے سارا علاقہ آزاد کروایا. بالکل. تو ایک بات تو طے ہوگی، جو قائد اعظم مرحوم و مغفور نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر ہے، بے شک. تو لوگوں کے اس رویے نے جو انڈیا کے، ہندوستان کے اس جو قبضے کے اوپر آواز اٹھائی تھی، وہ ان کی بات سچی تھی. اچھا، ابھی آپ جو تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان نے کیا کیا، دیکھیں پاکستان ایک جنگ کر سکتا تھا. پاکستان نے جنگ کی، کشمیر کے لیے جنگ کی. 65 کی جنگ بیسیکلی 48 کی جنگ بھی کی تھی. جی 48 بھی، کارگل بھی جنگ بھی اسی پہ ہوئی، اسی کے اوپر. کارگل تو آپ نہ چھڑیں تو کارگل تو ہم نے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے، کیونکہ میرا تو خیال ہے کہ کارگل میں ہم مقبوضہ کشمیر کو لے سکتے تھے. کارگل میں خود اس ٹیم کا حصہ تھا ماشاءاللہ. اور ایک ہی جو روڈ جموں کشمیر سے آگے سیاچن کو جاتی تھی، کارگل دراز سے ہوتے ہوئے، ہمارا فیلڈ توپ خانہ اس پہ فائر کر رہا تھا. تو وہاں اس وقت کی جو بھی حکومت تھی، ان کی کیا حکمت عملی تھی، وہ سیاسی ایک نئی بحث پہ چھڑ جائے گی. لیکن ہم نے کارگل میں بھی ان کو یہاں سے پکڑ لیا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم و مغفور اتفاق سے پرویز مشرف کی برسی بھی ہے، ان کی بھی 5 فروری کو جو ہے نا وفات ہوئی تھی. تو انہوں نے انڈیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستانی فوج جب چاہے بہت کچھ کر سکتے. کارگل میں کر دیا تھا ہم نے. اب باقی دنیا کی جو بات ہے، سب سے پہلے تو میں کہوں گا اقوام متحدہ، جس کی ذمہ داری تھی کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک واحد ادارہ جو بنایا گیا تھا، وہ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری برطانیہ کی ہے. کیوں؟ برطانیہ اس ایجنڈے کو ادھورا چھوڑ کے گیا. ایک منٹ اس میں تھوڑا انٹرپینٹ کر لوں، میں تو اس سارے واقعات ہے. برطانیہ وہ ملک ہے جس نے کہ امت مسلمہ میں نفاق ڈالا. کشمیر کا مسئلہ اور اسرائیل کے بھی موجد میں جو بانیوں میں ہے وہ برطانیہ ہے. ایون کہ ترکی کا جو خلافت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا، برطانیہ نے کیا. تو سوال یہ کہ وہ تو درست ہے، لیکن آج برطانیہ ہمارا بہت بڑا دوست ہے. ہمارا برطانیہ دوست ہے، فرانس دوست ہے، جرمنی دوست ہے، سارے دوست ہیں. ہم اپنے دوستوں کو
مطلب ہے کہ اور دشمنوں میں ہم آج تک تفریق کیوں نہیں کر سکے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہمارے ہاں پالیسی میں تسلسل نہیں رہا, حکومت کی پالیسی میں تسلسل نہیں رہا. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہی ہے, جیسے چکردی صاحب بھی کہہ رہے تھے, ایک حکومت آئے گی وہ کہ جی بلوچستان کو ہم بہت آگے لے جائیں گے, دوسری حکومت آئے گی وہ ڈھیلی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں اس کا بہترین حل یہی ہے جو چکردی صاحب کہہ رہے تھے, روزگار پیدا کریں, لوگوں میں احساس محرومی اس کو دور کریں, انفراسٹرکچر کو بہتر کریں. ہمارے تھنک ٹینک ایسے لوگوں سے کیوں نہیں ملتے؟ ہمارے تھنک ٹینک جو ان کے نظریات ہیں ان سے کیوں نہیں ملتے؟ اس میں کچھ سیاسی پہلو بھی مجھے نظر آتا ہے, کچھ بین الاقوامی سازشیں بھی نظر آتی ہیں. لوگوں کی دیکھیں, وہاں کے لوگوں کی اپنی اپنی سمجھیں کہ خواہشات بھی ہیں, لوگوں کے اپنے اپنے مفادات بھی ہیں. اور سب سے جو بدقسمتی ہے ہمارے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ وہاں پہ پروپیگنڈا کر رہا ہے, وہاں پہ کالجز کو, یونیورسٹیز کو اس نے یوتھ کو استعمال کیا, اور یوتھ آج کل کی بے روزگاری کی وجہ سے سب سے زیادہ پریشان ہے. اگر یوتھ اس میں صرف بے روزگاری نہیں ہے, اس میں صرف بے روزگاری نہیں ہے, لیکن اس میں کچھ مغربی جو ہماری تعلیمی نظام ہے نا, وہ تعلیمی نظام جو ہے وہ مغربیت پسند زیادہ ہے. اور وہ جب ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے, اور جناب حقیقت میں بتا رہا ہوں, ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے اور بالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے, تو وہ تو پاکستان سے محبت تو نہیں ہوگی ان کے دلوں میں. اور آپ نے اور میرا جو ہے نا وہ دکھتی رہا آپ نے میری چھیڑ دی, تعلیمی نظام. بالکل ہمارے ہاں تو تعلیمی نظام کی وجہ سے نا سارا کچھ. سرکاری اسکولوں کا الگ تعلیمی نظام ہے, وہ بھی ڈگری لے کے آ جاتا ہے. ایک مدرسہ پڑھا بچہ وہ بھی ڈگری لے کے آ جاتا ہے, سٹی اسکول میں پڑھا وہ بھی ڈگری لے کے آ جاتا ہے, کسی آرمی پبلک اسکول میں پڑھا وہ بھی ڈگری لے کے آ جاتا ہے, کراچی گرامر کا پڑھا وہ بھی ڈگری لے کے آتا ہے. اور سب کے معیار میں, سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. تعلیمی نظام ہمارا خراب. میں ذرا فاروق صاحب بتاؤں تاکہ ان کو فاروق بھائی سن رہے ہیں آپ مجھے؟ فاروق صاحب آپ میرے ساتھ ہیں؟ جی میں آپ کے ساتھ ہوں. اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہوا, یہ جو 31 جنوری کو ہوا, اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ہماری انٹیلیجنس کی ناکامی تھی, یا مطلب یہ کہ کچھ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کا جو 40% سے 44% علاقہ ہے ہم اسے کور نہیں کر پا رہے ہیں؟ نہیں ہماری دیکھیں جو ہے وہ انٹیلیجنس کی ناکامی تو ہو سکتی ہے. ہماری اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پالیسی اس حوالے سے بہت کلیئر نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. جو لوگ ظاہر ہے بیرونی اگر سازش کر رہے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ جو استعمال ہو رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں ظاہر حکومت کو اس میں اقدامات کرنے ہوں گے, اور بہت جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پہ کرنے ہوں گے. کیا کرنے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, یہ کرنے ہوں گے کہ یہ ان کو قریب لانا ہوگا, آئینی ہاتھ سے نہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ پیار اور محبت سے جو ہے وہ نمٹنا ہوگا. اور ان سے یہ جو آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں, دیکھیں آپریشن نے تو ہمیشہ تباہی لائے ہیں اس ملک کے اندر. ہماری تو آپ بھی آپریشن کے مخالف ہیں؟ نہیں میں ایسا نہیں. دیکھیں ایک جگہ ایسا ہوتا ہے نا, کبھی ڈاکٹر جب بہت زیادہ چیز خراب ہو جائے تو اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. بالکل صحیح. لیکن آپریشن حل نہیں ہوتا, اس سے پہلے علاج کیا جاتا ہے. اگر ہماری غلطیاں ہیں جس سے نفرت پیدا ہوئی ہے, اس سے جو ہے وہ اس طرح کی چیز پیدا ہوئی ہے, تو ہم نے ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہے؟ ہم نے احساس محرومی ختم کرنے کے لیے ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ چلے ہم جو ماضی کی باتیں تھیں وہ تو ہو گئیں, اب بھی ہم احساس محرومی ختم کرنے کی اور مین اسٹریم میں ان کو لانے کی. اب دیکھیں نا, گھر سے اگر خواتین کو اٹھا کے لے جائیں گے, لوگوں کو مس کر دیں گے, لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہو جائیں گے, تو نفرت پیدا ہوگی. اس لیے اس نفرت کو پیدا کرنے کے لیے ساری سیاسی تنظیم پارٹیوں کو آن بورڈ لینا چاہیے. جماعت اسلامی نے اس کی کھلی جو ہے آفر کی تھی. جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ہے کہ کیا بلوچستان کے واقعے پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی؟ بالکل, جماعت اسلامی نے بلائی ہے. ابھی ہم نے کوئٹہ میں ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس پہ کی تھی, اور ہم نے اس پہ مستقل بات کی ہے کہ جماعت اسلامی اس کام کو کرنے کی لیے اس وقت ضرورت ہے, اس وقت ضرورت ہے تمام سیاسی جماعتوں کو اب سینے سے لگانے کی, بلوچوں کو اپنے قریب لانے کی. اور یہ فاروق صاحب میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں, دارو خانہ چغزی صاحب, وہ جو گفتگو کر رہے تھے, شاید میرے خیال میں آپ نے دیر سے جوائن کیا ہمیں, لیکن جو وہ گفتگو کر رہے تھے, مجھے تو حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک, ہمارے پالیسی ساز ان جیسے لوگوں کو کیوں نہیں سامنے رکھتے, جو کہ آپ کے وہ گراس روٹ کی چیزیں بتا رہے ہیں, جو کہ یقینی طور پہ میرا سمجھتا ہوں کہ ایک محرومیت کے سب سے بڑا جو آشکارا ہے. تو آپ سیاسی جماعت کے لوگ ہیں, آپ بڑی سیاسی جماعت ہے, آپ لوگ آگے بڑھیں, آگے بڑھ کر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں.
دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک کام تو یہ کیا ہے کہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک یہ احساس معلومی بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے وہاں ان کو ووٹ دیا ہے ان کو وہاں پہ نمائندگی نہیں دی گئی، ایک ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت وہاں پہ قائم کر دی. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ اگر کریں گے تو جمہوریت تو جمہور کی آواز ہوتی ہے، جیسے بھی لوگ ہیں جو بھی ہیں. بات گھوم پھر کے وہی فارم 47 پہ آ گئی. نہیں میں چلے بہت زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ضرورت کی نمائندگی تو بالکل 100% درست ہونی چاہیے نا. جو لوگ چاہ رہے ہیں جن کو بھیجنا اس اسمبلی کے اندر، تو ان کو ہی بھیجا جائے نا. اپنی پسند کے بندوں کو جن کو ووٹ نہیں ملے، جو لوگوں کے نمائندے. مطلب آپ یہ کہہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو سلیکشن نہ ہو. جی ایسے ہی میں بہت شکریہ پاکستان میں نہیں چاہتا، میں پورے پاکستان میں چاہتا ہوں. ہاں فاروق صاحب بہت شکریہ. 447 ہر جگہ ہی آ جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تو ساری چیزیں، لیکن بہرحال میں ایک وقفے پہ جاؤں گا، وقفے پہ واپس آؤں گا تو جو گفتگو ہے جو فاروق صاحب نے کی اور جو ہمارے بریگیڈر صاحب نے کی، ہمارے چکزائی صاحب سے، اس پہ تو ایک تجزیہ چاہیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام درخت میں دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل جماعت اسلامی کے MP محمد فاروق صاحب نے جو باتیں کی، میرے خیال ہے کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے دارالخانہ چکزائی سے روح دی تھی. ان دونوں کی باتوں میں جو ہے وہ 19 سے 20 کا فرق ہے. وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو دارالخان صاحب بھی کر رہے ہیں. دارالخان صاحب، آپ نے گفتگو سنی، آپ کی بات کو انڈوز کیا انہوں نے. جی بالکل. لیکن یہاں پہ ایک بات ہے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ محرومی کی بات کرتے ہیں، آپ وسائل کی بات کرتے ہیں. میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس وجہ سے ہم بلوچستان کو ڈسکور نہیں کر سکے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم نے سندک کا ہو یا آپ کا دیگر جو بھی آپ کے مائنز اور منرلز وغیرہ ہیں کہ ان کے. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ کیا آپ سمجھتے نہیں کہ بلوچستان میں جو آپ کی اپنی حکومت ہے، بلوچوں کی حکومت ہے، جی، کیا کرپشن کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ دیکھیں بلوچستان میں اگر میں محمد فاروق صاحب کو پوری طرح انڈورس کر دوں تو محمد فاروق صاحب نے یہ بات کی کہ اس وقت بھی بلوچستان میں وہ حکومت نہیں ہے جو حکومت ہونی چاہیے، وہی 547 والی نا. 547. تو میں کسی اس پہ نہیں جاتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں. یعنی یہ نمائندگی، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے. میں غیر سیاسی آدمی ہوں. جی بالکل. میں سیاست میں جو ہے وہ انوالو ہوئے بغیر لوگوں کے مسائل کے حل کی بات آپ کو یہ اس لیے بتاتا ہوں کہ ہم کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اپنے سروں سے ظفر کریں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس آگ پہ جو ہے وہ پانی ڈالنے کے لیے، اس آگ کو بجھانے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا تجویز دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہماری تجویز تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ مراد دے جو آپ نے باقی صوبوں کو بھی دیے، اور اس میں جو ہے وہ پابند کرے. مثلا آپ نے ایکسپورٹ فائننس اسکیم دیا ہے. ایکسپورٹ فائننس اسکیم سے کراچی کا تاجر فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا ترکمنستان سے گرے کلاتھ آ رہا ہے کراچی. آپ کوئٹہ کے کسی تاجر کو، چمن کے کسی تاجر کو، تربت کے کسی تاجر کو، بینکس تو آزاد ہے نا. نہیں بینکس وہ کہتے ہیں کہ ہماری ریکوری نہیں ہوگی. آپ نے ان کو لائسنس کیوں دیا ہے؟ آپ نے لائسنس اس لیے دیا ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دے. اور لائسنس دینے کے بعد آپ اگر ان کو ایکسپورٹ، یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی. اگر میں وہاں پہ کوئی اور، میرا ذاتی ارادہ نہیں ہے بینک سے کبھی پیسے لینے کا، نہیں مجھے اندازہ ہے، لیکن میں صرف یہ میمن اور ایک پٹھان جو سود پہ کاروبار نہیں کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو فیسلٹیز دیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو روزگار ملے گا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ کسی قسم کا کوئی سمگلنگ نہیں ہو رہی ہے. جو سمگلنگ ہو رہی ہے وہ تھرو لینڈ روٹ نہیں ہو رہی ہے، وہ تھرو ڈیزگنیٹڈ روٹس نہیں ہو رہی، نوٹیفائڈ روٹس کے تھرو نہیں ہو رہی. وہ جو آپ کے افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر بارڈر ہے، آپ کا ایران کے ساتھ پتہ نہیں کتنے 100 کلومیٹر بارڈر ہے، ان بارڈرز پہ ہو رہا ہے. پچھلے 25 سال سے 30 سال سے پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں 2 آئٹمز جو ہے بند کیے ہوئے ہیں، سگریٹس اور آٹو پارٹس. سگریٹ اور آٹو پارٹس پاکستان سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بین ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ آپ ابھی بھی یہاں سے اترے، آپ کو مل رہے ہیں. تو یہ تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا نقصان تو نہیں ہوا.
یہ تو آپ کے اپنے سسٹم میں مسئلہ ہے. اب آٹو وہ کہتے ہیں کہ جناب کا وہاں ٹرانزٹ کا کنٹینر افغانستان جاتا نہیں وہ پاکستان میں کھل جاتا ہے. آٹو پارٹس کے لیے آپ کسی بھی اس میں جو ہے وہ چلے جائے, شہر میں چلے جائے, آپ کو جو ہے وہ کابلی کے نام سے جو ہے وہ یوزڈ آٹو پارٹس ملیں گے. مطلب کابل کو ٹچ ہی نہیں کر رہے, وہ کسی ایران کے راستے جو ہے وہ آ رہے ہیں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ نے اس وقت رکاوٹ ڈال کے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت نے ابھی بھی جو ہے وہ بڑے اچھے اقدام کیے. دہشت گردی ہو رہی ہے وہ معنی نہیں رکھتا. وہ افغان ٹرانزٹ جو افغانستان سے آ رہے ہیں دہشت گرد, وہ جو دہشت گردی ہو رہا ہے اس کا جو ہے وہ وجہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں ہے. آپ بزنس کو جتنا مضبوط کریں گے نہیں تو آپ کا ہی نقصان ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک 4 بندے ہیں, 4 بندوں میں ایک نے بندوق پکڑا ہے, 3 کے ہاتھ میں کتابیں ہیں. آپ کتابوں والوں سے جو ہے وہ محبت کریں گے تو بندوق والا جو ہے وہ خود بخود ڈسکریج ہوگا. اگر آپ چاروں کو جو ہے وہ بندوق والوں کو جو ہے وہ نظر سے دیکھیں گے تو یہ 3 بھی جو ہے وہ اپنے قلم سے جو ہے وہ آپ کے, میں تھوڑا سا میں آگے بڑھوں, مجھے آگے بڑھوں. یہ اس وقت جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا, لائیو دیکھا, ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں ازبک پریزیڈنٹ. جی بالکل. اور کل قازقستان کے بھی آئے ہوئے, کل قازقستان کے آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے معاہدے کیے, بڑی خوش آئند ہے. اور اس سے جو ہے وہ کیا ہوگا, اس سے روزگار ہوگا. اور یہ روزگار آپ کا مین جو روٹ ہے وہ انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہاں سے جائے گا, وہ افغانستان سے جائے گا. تو ایک پراسپرس, ایک پرامن افغانستان آپ کے کل کے مستقبل کا ضمانت ہے. آپ کیوں اس طرف جو ہے وہ سوچ نہیں رکھتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ساتھ وہ دوستانہ, وہ کاروباری رویہ رکھے. اس پہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. یہ سوچ پاکستان نہیں رکھتا, یہ سوچ افغانستان کو یقیناً کہ افغانستان میں امن ہوگا تو وہ اس سے سروائیو کریں گے نا. یقیناً اس وقت جو ہے وہ یہ افغانستان کے کورٹ میں بال ہے, پاکستان کے کورٹ میں بال نہیں ہے. جی خیرا صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں بالکل آپ سے متفق ہوں, 100% متفق ہوں. یہ جو حالات پیدا کیے, یہ افغانستان کے پیدا کیے ہیں. ہاں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کو معطل کرنے کا. جی ہم نے پوری کی پوری سپورٹ کی ہے. اور جیسے چکری صاحب نے فرمایا کہ یہاں سے کنٹینر آتا ہے چمن اور افغانستان جانے کے بجائے واپس کھل جاتا ہے. یہی طورخم میں ہوتا ہے. طورخم بھی آدھا پاکستان میں, آدھا افغانستان میں. وہ وہاں جاتا ہے اور سامان وہیں سے وہ واپس آ جاتا ہے. ایک تو اس کا بریگیڈیئر صاحب میں تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ تصحیح کر دوں, کیونکہ میں خود اس بزنس سے منسلک ہوں, میں اس بزنس سے خود وابستہ ہوں. کسی قسم کا کوئی کنٹینر جب تک کراس بارڈر نہ ہو اس کی ڈی سیلنگ نہیں ہوتی ہے. کنٹینر اس وقت ڈی سیل ہوتا ہے جب وہ افغان ٹیریٹری میں انٹر ہوتا ہے. اور افغان ٹیریٹری میں کوئی کنٹینر انٹر ہوتا ہے جب تک ان کے سسٹم میں انٹر نہیں ہوتا ہے, اس وقت تک یہاں پہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جو ہم نے اس سے جو ہے جو انشورنس گارنٹی لی ہے یا بینک گارنٹی لی ہے وہ اس وقت تک ریلیز نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اس کنٹینر کے اوپر اگر 20 لاکھ روپے ٹیکس ہے تو 20 لاکھ روپے اس وقت تک پڑے ہوئے جب ہم اپنے سسٹم کے اندر انشور کریں کہ یہ گاڑی, یہ کنٹینر افغانستان کے کسٹم میں. یہ کتابی باتیں, پریکٹیکل یہ نہیں ہو رہا. میری لنڈی کوتل میں پوسٹنگ رہی ہے اور 2 سال میں لنڈی کوتل میں رہا ہوں. آپ یقین کریں وہ لیپ ٹاپ لے کے ادھر ہی بیٹھے ہوتے ہیں, آپس میں تاجر آپس میں بیٹھ کے ادھر ہی جو کچھ کام کرنا ہوتا تھا کر لیتے تھے. اور واچر کلیئر کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا, ڈاکومنٹیشن کرنی, ساری کی ساری ہو جاتی تھی. بریگیڈیئر صاحب میرے خیال میں اس میں بہت بڑا فرق ہے, لیکن گورنمنٹ پاکستان نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. گورنمنٹ پاکستان نے خود ایکسیپٹ کیا کہ جو کنٹینر افغانستان کے لاتے تھے وہ پاکستان میں کھل جاتے. لیکن ہمارا بھی موضوع نہیں, ہمارا ایکچولی موضوع جو تھا وہ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے, بلوچستان میں اور ہمارا کے پی میں کہ جی افغانستان نے وہ حالات پیدا کیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. طالبان حکومت نے وہ حالات پیدا کیے. اگر امن کا راستہ افغانستان نے نہیں چنا. اگر طالبان کے وہاں کے جو صاحب اقتدار ہیں کابل کے لوگ, جی ادروائز تو میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک کوئی حکومت نہیں دیکھی جس کی پورے کے پورے افغانستان پہ حکومت رہی ہے. جی طالبان کا پرانا دور بھی دیکھا, امریکن کا دور بھی دیکھا, ابھی بھی دور دیکھا جی, کوئی شمالی اتحاد ہے, کوئی ہے تو وہاں پہ کوئی ہے. لیکن اگر طالبان چاہتے تو جتنا ان کا اثر و رسوخ پاکستانی طالبان کے اوپر ہے یہ حالات پیدا نہ ہوتے. ابھی بھی میں چاہتا ہوں پاکستان کے جو اس طرف لوگ رہتے ہیں اس طرف رہتے ہیں افغانستان کے, یہ ایک لوگ ہیں, آپس میں ان میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف اگر ہے تو چند سمگلروں میں اختلاف ہے, اور یہ اختلاف ہے جن کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. اگر وہ لوگ چاہیں
عوام کی بھلائی چاہیں، جو دونوں علاقوں کے افغانی بھی اور پاکستانی بھی، عوام ابھی بھی پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں، عوام ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، نہ افغانی نفرت کرتا ہے پاکستان سے اور نہ ہی پاکستانی نفرت کرتا ہے، لیکن پرابلم وہاں ہوتا ہے جو چند لوگ ہیں، جیسے سمندر کی بات ہوئی، سمندر ہو گئے، یا پھر ابھی طالبان ہو گئے، اب طالبان کی اپنی کیا وہاں پہ جو نا رائے ہے، طالبان تو بگ ہے نا، انٹرنیشنل قوتوں کے زیر اثر آ گئے، انڈیا کا زیر اثر آ انٹرنیشنل تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ میں اس میں یہاں پہ کھل کے نہیں بول سکتا، آن کیمرہ ہے، اس میں ہمارے کچھ دوست ممالک بھی شامل ہیں، کچھ دوست ممالک بھی شامل ہیں، انڈیا تو غیر ہے، اسرائیل بھی آ گیا بیچ میں، چونکہ چین اور ایران کی سرحدیں قریب ہیں، تو انٹرنیشنل قوتیں یہاں پر اپنا قدم جمانا چاہتی ہیں، بلوچستان اینڈ افغانستان، اور گوادر کی وجہ سے سب سے زیادہ بلوچستان جو ہے وہ عطاب کا شکار ہے، سی پیک کی وجہ سے، سی پیک کو روکنا چاہتا ہے، ٹو بی مور اسپیسیفک، ٹو بی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا میرے پاس ٹائم کی تھوڑی کمی ہے، میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ آخری لمحات میں جو جملے، دارو خان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ بلوچستان میں امن جو آئے گا یا سی پیک جو کامیابی کی طرف ہوگا تو بلوچستان میں تو خوشحالی آئے گی، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے بلوچستان کے؟ دیکھیں ابھی تک گراس روٹ لیول پہ سی پیک کو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکے ابھی تک، یہ بات اب آگے بات اتفاق کرتا ہوں میں بھی کہ سی پیک سے جو ہے بلوچستان کے عوام کو کون سے فائدے مل رہے ہیں۔ اگر مجھے فائدہ مل رہا ہے تو میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ اس کے خلاف بولوں یا اس کے خلاف کوئی کام کروں، لیکن اس وقت جو عملی طور پہ کام ہو رہا ہے سی پیک کو سمجھا نہیں پا رہی، سمجھا نہیں پا رہے، ہم سی پیک کو سمجھا نہیں پائے ہیں ابھی تک، جس کی وجہ سے وہاں ابھی بھی جو ہے وہ لوگ اس سی پیک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے علاقے کا جو ہے وہ بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ بالکل بے شک، بالکل یہ آپ سمجھتے ہیں نا، تو چونکہ آپ تاجر ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس باتوں کو، لیکن آپ کے سردار کو نہیں سمجھتے۔ نہیں سردار مطلب ہم نہیں سمجھا پائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جو ماحول ہے کہ بلوچستان میں بھی جا چکا ہوں نا، بلوچستان کا ماحول یہ ہے کہ سردار کا اپنے قبیلے میں سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، سردار جو فیصلے کرتا ہے، یہ جرگہ جو فیصلے کرتا ہے، پوری قوم وہی کرتی ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے سردار کو پہلے سمجھائیں نا، سردار کو کنونس کریں نا، آپ لوگ سردار کو کنونس کیوں نہیں کرتے؟ نہیں بات یہ سردار کو میں کنونس کروں یا سردار کو سرکار کنونس کرے؟ سرکار کرے گی، میں انہی کی بات کری، میں بالکل آخری بات ہے، میں ایک مٹا رہا ہوں، تو میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ سرکار کی غلطی ہے ساری، کہ ہم سمجھا نہیں پائے کہ سی پیک گوادر جو ہے بلوچستان کے لیے جو ہے مستقبل کا فوائد دیں گے۔ جی وہی بات ہے کہ اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ اگر یہ روٹ آپ کے علاقے سے گزر رہا ہے، آپ کے مقامی لوگوں کو اتنی ملازمتیں ملیں گی، یہاں سے جو محصول اکٹھا ہوگا اس کا اتنا حصہ آپ کو ملے گا، سیندیک کا 25% گورنمنٹ کو مل رہا ہے، بالکل کلیئرٹی جب دیں گے۔ اگر حکومت نہیں دے رہی ہے عوام کو، اس میں حکومت پاکستان کا کیا قصور ہے، وفاق کا؟ نوجوانوں کو جب آپ بتائیں گے کلیئرٹی کے ساتھ کہ بھئی اس میں اتنی آپ کو ملازمت ملے، نمبرز بتائیں ان کو، اتنے پرسنٹ، جی اتنا آپ کو محصول، بہت زبردست بات کہی، پورے پروگرام کا جو ہے نا تھیم لائن وہ ان کی بات تھی، ہم سی پیک کو گوادر کو ہم سمجھا ہی نہیں پائے، ان کو سمجھائیں، کلیئرٹی، بہت زبردست بات کہی، اور میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جارو خان صاحب نے وہ کی پوائنٹ بتائیے جو کہ ہمارے پالیسی سازوں کو سننا چاہیے، اور ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں ان کو اس بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اپنے فوائد کے لیے صوبے کے لوگوں کو نہیں بتا سکے کہ جناب اس سے آپ کی کیا فوائد ہوں گے۔ یہی صورتحال افغانستان کی ہے کہ افغانستان نے بین الاقوامی سازش جو ایجنڈا تھا اس کو قبول کیا، اور اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے زیادہ فوائد وہ حاصل کر سکتا ہے جب امن کا راستہ بنائے اور پاکستان اور افغانستان اور سینٹرل ایشیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے۔ بلال سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت اللہ حافظ۔